لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، آج کا جو میرا ٹاپک ہے بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ دیکھو دوستو، آج کے دور کے اندر عقل حلال تلاش کرنا، حلال رزق تلاش کرنا بڑا ہی کٹھن اور مشکل ہو گیا ہے، خصوصاً آج کے دور کے اندر جب یہ دنیا مادی پرست ہو چکی ہے اور مادی اشیاء اپنے عروج کے اوپر ہے۔ ہمارا ماحول ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ رزق حلال کو تلاش کرنا اور روزی حلال کو تلاش کرنا بڑا ایک مشکل اور کمپلیکیٹڈ ایشو بن گیا ہے، کیونکہ چاروں طرف ماحول ہی ایسا بن گیا ہے۔ ہمارا جو لین دین اس طریقے کا ہو گیا ہے، ہماری معاشی زندگی کے مسائل اس طریقے سے بن گئے ہیں کہ رزق حلال کو تلاش کرنا ایک بڑا مشکل امور ہو گیا ہے۔ کیا عوام اور کیا خواص، آج کل کی دنیا تو دولت چاہتی ہے، چاہے حرام ذرائع سے آئے چاہے غلط سورسز سے آئے، بلکہ دولت ہونی چاہیے۔ اور دولت کے ذریعے سے انسان کی ایک پاسبلٹی بنتی ہے، ایک پرتشٹھا بنتی ہے، ایک مقام بنتا ہے سماج کے اندر، اور ہر انسان کی یہ چوائس ہوتی ہے کہ میں اپنے سماج کے اندر میری شخصیت کو کس طریقے سے اجاگر کروں، کس طریقے سے ایک ڈومینیٹ کروں پبلک کے اندر اپنی شخصیت کو۔ تو اس کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر دولت چاہے حرام ذرائع سے آ رہی ہے چاہے حلال ذرائع سے آ رہی ہے، اس کو حاصل کرنے کے اوپر وہ انتھک کوشش کرتا ہے۔ کسی کا حق اگر مارا جائے تو کوئی بات نہیں، کسی کا مال اگر ناجائز طریقے سے غصب ہو رہا ہے، ناجائز طریقے سے آ رہا ہے، تو اس کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا۔ عوام تو عوام، خواص کی اس کے اندر شامل ہے آج کے، خصوصاً آج کے دور کے اندر، کیونکہ ہماری زندگی سے وہ تقویٰ، وہ طہارت، وہ پرہیزگاری بالکل مفقود ہو چکی ہے۔ تو دوستو، کلام پاک بھی بار بار یہ ذکر کر رہا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقویٰ اختیار کر لو۔ بار بار یہ اللہ کے کلام کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ تو تقویٰ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک تو نیکی کا حکم دو اور ان کو برائی سے منع کرو، اور خود بھی رزق حلال تلاش کرو۔ رزق حلال تلاش کرنا اور رزق حلال کے حصول، یہی تقویٰ کی سب سے بڑی تعریف ہے۔ اور دوسری تعریف یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور خود بھی نیک اعمال کرو، لوگوں کو برائی سے بچاؤ اور خود بھی برائی سے بچتے رہو۔ تو یہ ہے تقویٰ کی مین بنیادی اصول تقویٰ کا۔ قد افلح المومنون، کہیں یہ قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے، کہیں فرمایا گیا قد افلح من تزکا۔ کلام پاک یعنی تقویٰ کے بارے میں بہت ساری بار بار آیات کو پیش کر رہا ہے، بار بار ہدایت دے رہا ہے۔ یہود اور نصارہ کی قومیں کیوں برباد ہو گئی کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کو، اپنے راہبوں کو، اپنے عالموں کو، اپنے سامی اور جوگیوں کی انہوں نے پرتش چالو کر دی خدا کے مقابلے میں۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، اس طریقے کی کلام پاک کی آیت ہے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کو، عالموں کو، ان کی پرتش چالو کر دی، یعنی دنیا کا حرص اس کے اوپر اس طریقے سے غالب آ گیا، اور وہ عالم بھی جو تھے ان دولت سے مرغوب ہو گئے تھے، عمرہ اور رؤسا کی دولت سے غلط قسم کے فتوے لگایا کرتے تھے، جبکہ ان کے پاس احکام خداوندی کا نالج تھا، پیغمبر کی تعلیم تھی، پیغمبر تو ہر دور کے اندر آئے، لیکن دنیا کا حرص اور حواس، ان کا لالچ ان کے اوپر حاوی ہو گیا تھا، اور دنیا سے وہ مرغوب ہو گئے تھے، اس لیے وہ غلط فتوے دینا چالو کر دیا انہوں نے، اور پبلک کو اپنی پرتش کرانا چالو کر دیا کہ لوگ ہماری عزت کریں، ہماری بھکتی کریں، ہمارے سامنے جھکیں۔ تو وہ قومیں برباد ہو گئی، ٹھیک ہے۔ قرآن میں بھی لکھا ہے، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو فائنل ٹیسٹمنٹ ہمارا کلام پاک ہے، اس کے اندر بھی یہ باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو دوستو، قوم کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جب لوگ دوسرے کی پوجا پاٹ چالو کر دیتے ہیں، یا دوسروں کے سامنے سر جھکانا چالو کر دیتے ہیں، یا اپنی زندگی کے مشکل ترین امور کو ان بزرگوں کے تفویض کر دیتے ہیں، ان سے مانگنا چالو کر دیتے ہیں، تو خدا کی ناراضگی کو خرید لیتے ہیں، اور پھر اس کا رزق حلال بھی نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا کا حرص، حواس، دنیا کا لالچ
دنیا کی رہنائیاں سے وہ مرغوب ہو جاتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری روزی حلال طریقے سے آ رہی ہے یا حرام طریقے سے آ رہی ہے، کیا میں حقوق العباد جو ہیں اس کی تو تلفی نہیں کر رہا ہوں، کسی کا حق تو نہیں مار رہا ہوں، کسی کے ادھیکار کا ہنن تو نہیں کر رہا ہوں، کسی کا مال ناجائز طریقے سے غصب تو نہیں کر رہا ہوں۔ اس کا پھر بندے کو خیال ہی نہیں رہتا۔ جب دنیا اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے تو پھر ان کا ایک ہی آبجیکٹو ہوتا ہے کہ دنیا کو کس طریقے سے حاصل کیا جائے، اور دنیا کا حصول دولت کے پیچھے ہے۔ دولت سے پھر اچھے اچھے مرغوب ہو جاتے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ بھی اور عوام بھی، وہ سب چاہتے ہیں کہ بھئی ہاں بے شک دولت تو ہونی چاہیے، کیونکہ سماج میں اگر جینا ہے، سماج میں اگر مقام بنانا ہے، دنیاوی سارے امور کو انجام دینا ہے تو پیسے ٹکے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے سورسز حرام ذرائع کے ہیں یا حلال کے ہیں، اسباب کیا اختیار کر رہا ہوں، ذریعے کیا اختیار کر رہا ہوں، کیا میری ورکنگ ہے، کیا میرا مشغلہ ہے، کیا میری ایکٹیویٹی ہے۔ وہ ساری چیزیں انسان کے دل و دماغ سے نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ نے جو انسٹرومنٹ اس کو دیا تھا پرکھنے کے لیے، آنکھیں، کان، دماغ، ان کا وہ صحیح استعمال نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے اندر ایک انسٹرومنٹ رکھے، ایک آلات رکھے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ سن کے بھی، دیکھ کے بھی، سوچ کے بھی کسی چیز کا تعین کر سکتا ہے، کسی چیز کو مختص کر سکتا ہے کہ آیا یہ چیز میرے لیے نفع کا باعث ہے، ضرر کا باعث ہے۔ پھر انسان کی جبلت ہی ایسی ہے کہ فطرت ہی ایسی ہے کہ نیک کام کرنے کے اوپر ضرور اس کو سکون ملتا ہے، اچھے کام کا اس کا دل سپورٹ کرتا ہے، اس کی جبلت، اس کی فطرت سپورٹ کرتی ہے، چوائس ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دنیا جب اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے تو اس کا دل جو ہے وہ تاریکیوں میں ڈوب جاتا ہے، ضلالت دلوں کے اندر بھر دی جاتی ہے، عقل اس کی مفقود کر دی جاتی ہے، سوچن شکتی افیکٹو ہو جاتی ہے۔ دنیاوی دولت کو دیکھ کر، دنیا کی چمک اور دمک اور لذت اور رہنائیوں کو دیکھ کر، اٹریکٹیو دنیا کے سین کو دیکھ کر انسان جو ہے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ جب ہماری روزی حرام ہوگی تو کہاں تقویٰ پیدا ہوگا؟ تقویٰ کی سب سے پہلی تعلیم، سرپرتھم جو پارٹ ہے تقویٰ کا، وہ یہ ہے کہ رزق حلال روزی ہوگی تو ہماری دعائیں قبول ہوگی، دعائیں مستجاب الدعوات بنے گی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، دل پاکیزہ بنے گا، دل خدا کے خوف میں ڈوبے گا، روحانیت بڑھے گی، اور پھر کیا ہے کہ ہمارا تزکیہ نفس ہوگا تو وہاں پہ نیکی کرنے کا شوق اور شغف ہمارے دل میں بڑھے گا۔ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، غریب غربے کی مدد کریں گے، کسی کو نیک بات بتائیں گے۔ گناہ کی چیزوں کو دیکھ کر ہمارے دل کے اندر ایک الرجی پیدا ہوگی، ایک اذیت اور تکلیف پیدا ہوگی۔ اگر ہم چھوٹا سا بھی گناہ کریں گے تو ہمارے دل میں یہ سیلف ریئلائزیشن، ایک خود کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس حاکم الحاکمین کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو اس کے دل کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا، کوئی بھی گناہ کا اسٹیپ اٹھائے گا تو، کوئی بھی غلط قدم اٹھائے گا تو اللہ کی نافرمانی کا باعث بنے گا، تو اس کے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوگا۔ اور اگر ہم نے برائیاں کر رکھی ہے، بدکاریاں کر رکھی ہے، حرام رزق کھا رکھا ہے، ہمارا کھانا پینا حرام ہے، تو ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ کتنا بھی رو لو، کتنے بھی اونچے پاجامہ پہن لو، کتنے بھی نیچے کرتے پہن لو، کتنے بھی امامہ بڑا باندھ لو، تمہارے اندر تقویٰ نہیں آئے گا، ہاں پرہیزگاری نہیں آئے گی، کتنی بھی تبلیغیں کرتے پھرو۔ رزق جب ہمارا حرام ہے، کھانا پینا حرام ہے، تو ہماری دعاؤں کے اندر کس طریقے سے استجابات ہوگا، کس طریقے سے قبولیت ہوگی، کس طریقے سے اللہ کو ہمارے اوپر رحم آئے گا۔ اللہ نے تو رزق حلال کی ہمیں تلقین دی تھی، مومنین کی زندگی کو اللہ رب العزت نے جنت کے بدلے خرید لیا، قرآن کے اندر ہے۔ تمہارے سامنے تو جنت کے مقامات ہونے چاہیے، وہاں کی فیسلٹی تمہارے مد نظر ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انعامات رکھے ہیں جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے خیال میں بھی نہیں لا سکتے، ایسے ایسے انعامات اللہ تعالیٰ نے جنت کی شکل میں رکھے ہیں۔ انسان کی چوائس اور خواہش کے پیچھے ہی وہ چیز وجود میں آ جائے گی۔ انسان اگر چاہے گا کہ میرے لیے یہ چیز ہونی چاہیے تو جنت کے اندر وہ ہاتھوں ہاتھ چیز آپ کو مل جائے گی، آپ کو فل اختیار دیے جائیں گے۔
آپ کو خیالات کی آزادی ہوگی، فری ول ہوگا، ساری نعمتیں، جوانی بھی ہوگی، بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، کھانے کے اندر وہ لذت ہوگی۔ ہم نے بعض علماء کرام سے سنا کہ وہ جو مجامت کرنے میں آپ کو جو لذت آتی ہے نا، وہ جنت کے کھانے کے اندر آپ کو لذت محسوس ہوگی۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کی شکل کے اندر نعمتیں رکھی ہے، تو دنیا کا حرص تمہارے اوپر کیوں غالب آتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اور تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو۔ حرام اشیاء سے رکنے کا نام پرہیزگاری ہے۔ جائز امور کو اپنانے کی کوشش کرو، اور حرام اشیاء، غلط قسم کی چیزیں جس سے اللہ نے ہمیں منع کر رکھا ہے، اس سے ہمیں رکنا ہے۔ دوستو، اگر صحیح دین چاہتے ہو، پیور دین چاہتے ہو، اور تم اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہو، اللہ والے کہلاتے ہو، اللہ کے ولی کہلاتے ہو، اللہ کے دوست کہلاتے ہو، اللہ کے نیک بندے کہلاتے ہو، اگر تم مومن بننا چاہتے ہو، مسلمان تو سبھی ہیں، مسلمان کہتے ہیں ظاہری حلیے کو، ظاہری اسلام کو ایکسیپٹیبل کرنے کا، ظاہری اسلام کو سویکار کرنے کا، ظاہری اسلام کو فالو کرنے کا، ظاہری اسلام کو تسلیم کرنے کا نام مسلمان ہے۔ اور مومن اسے کہا جاتا ہے جو دل کی گہرائیوں کے ساتھ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، اگر دل کی گہرائیوں کے ساتھ بھی آپ ایمان کو فالو کرتے ہو، خدا کے خوف کو دل میں جگہ دیتے ہو، تزکیہ نفس اختیار کرتے ہو، طہارت قلب حاصل کرتے ہو، اوصاف حامدہ اپنے اندر پیدا کرتے ہو، بیسٹ کریکٹر اپنے اندر پیدا کرتے ہو، تو یہ پھر مومن کی نشانی ہے۔ دوستو، مومن ہر چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، حرام اشیاء، رزق کے حرام سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں اس میں اللہ کی ناراضگی تو نہیں ہے۔ ہر اسٹیپ جو اٹھاتا ہے، ہر اس کی ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے، اس کے اندر وہ سوچتا ہے کہ کہیں میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں اس کے حکم کو توڑ تو نہیں رہا ہوں۔ دوستو، تبھی جا کر تم مومن ہوگے۔ خود ہی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑا مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو دوستو، محنت کرو، کوشش کرو، ایفرٹ فٹ کرو کہ میں کس طریقے سے رزق حلال کو تلاش کروں، حرام اشیاء سے بچنے کی کوشش کروں، کس طریقے سے میں تحفظ ایمان کروں، کس طریقے سے میں ایمان کی بقا کو برقرار رکھ سکوں، ایمان کی حفاظت کر سکوں، حرام اشیاء سے بچ سکوں۔ کسی کے حق اور حقوق کو مارنا دوستو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ یہ حقوق اللہ کے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد جو ہے، بندے کا حق، اس کا رائٹ، اس کا ادھیکار کا آپ نے ہنن کیا، یا کسی کے حق کو ناجائز طریقے سے غصب کیا، کسی کی ملکیت کو، کسی کی دولت کو، کسی کی عزت کو، تو دوستو یہ بہت بڑا سینسٹیو ایشو ہے، قابل تلافی نہیں ہے۔ جب تک آپ بندے سے معافی نہیں مانگو گے، اس سے پہلے اللہ معاف نہیں کرے گا، نہیں تو کل قیامت کے دن آپ کی نیکیاں اگلے بندے کو دی جائے گی، جب آپ ایک ایک نیکی کے لیے محتاج ہوں گے، ترستے ہوں گے۔ تمہاری والدہ جو بچے کی خاطر جان دے دیتی ہے، وہ بھی تمہیں ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ اس وقت آپ کی نیکیاں اگلے بندے کو دی جائے گی جس کا آپ نے حق مار رکھا ہے، چاہے وہ زمین کا ہو، پیسے ٹکے کا ہو، ویوہار کا ہو، کوئی بھی ہو۔ دوستو، ابھی سے معافی مانگ لو، ابھی سے، ابھی حیاتی میں، زندگی میں معافی مانگ لو تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دے گا، بندہ معاف کرے گا تو اللہ معاف کر دے گا، نہیں تو دوستو معاملے بہت سیریسلی